اسلم ایک سپر اسٹور میں داخل ہوا۔ پھر اس نے ایک مہنگی پرفیوم اٹھائی اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس نے ایک بہت ہی عمدہ گھڑی اٹھائی، اسے بھی اپنی جیب میں رکھ لیا اور پھر سپر اسٹور سے باہر آ گیا۔ اس نے بہانہ بناتے ہوئے قریب ہی ایک دکان پر وہ چیزیں سستے داموں بیچ دی۔ اس کی موٹر سائیکل بھی چوری کی تھی جسے وہ بے دردی سے چلا رہا تھا۔ راستے میں ایک خاتون اپنا پرس کندھے پر لٹائے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا قریب سے گزرا اور خاتون کا پرس چھین کر تیزی سے ایک بگلی سڑک پر مڑ گیا۔ بہت زیادہ تیز رفتاری کی وجہ سے وہ سڑک کے کنارے لگے بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گیا اور بری طرح زخمی ہو گیا۔ موٹر سائیکل بھی پھسل گئی۔ اس کی بائیں ٹانگ سے خون نکل رہا تھا اور دایاں بازو بھی بری طرح چٹک گیا تھا۔ موٹر سائیکل کے ٹائر ابھی تک گھوم رہے تھے کیونکہ انجن بند نہیں ہوا تھا۔ جلد ہی لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر سب نے اپنی مدد آپ کے تحت اس آدمی کو اٹھا کر ایمبولینس میں سوار کیا اور اسے لے کر ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ وہ شدید زخمی تھا۔ اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ اس کی بائیں ٹانگ پر بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا پورا ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی اس کی زندگی بچانے کی۔ چند دن ہسپتال میں رہا اور پھر اس کا بہت بڑا آپریشن کیا گیا جس میں اس کا ہاتھ اور وہ ٹانگ کاٹ دی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اس نے چوری کر کے جتنی بھی دولت جمع کی تھی سب ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بھی گنوا دیا تھا۔ چوری کی سزا بھی تو یہی ہوتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح قدرت نے اسے سزا دی اور اسے وہی سزا مل گئی جو اللہ تعالیٰ نے ایک چور کی سزا مقرر کی ہے۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اس کی ٹانگ اب بھی معذور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ چوری سے دور رہیں کیونکہ چوری کرنے والا ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔